اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، ٹیسٹ بھی اچھے ہو رہے ہوں گے آپ کے۔ پیچھے ہم نے باب نمبر 6 پڑھا تھا، پاکستان کی قدیم تہذیبیں، اس میں موہنجو داڑو اور ہڑپہ تھا۔ بچوں آپ نے نیٹ سے سرچ کرنا ہے، یعنی اس کا جو حوض ہے اور اس کی جو عمارتیں ہیں اور اس کے جو کھلونے اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سرچ کر کے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے۔ دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں، اور آپ کے ذہن میں ایک عکس بن جائے گا۔ اگر وہ نہیں تو پی ٹی وی کا ایک شو ہے ہر دل بولے پاکستان، اس کی 14 دسمبر والی ایپیسوڈ آپ نے دیکھنی ہے، اس میں بھی موہنجو داڑو کو دکھایا گیا ہے، یعنی کل۔ تو امید کرتی ہوں اب آگے ہے باب ہفتم، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ زبان کیا چیز ہے؟ زبان رابطے کی ایک علامت ہے، دو لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی چیز جو ہے وہ زبان ہے۔ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ زبان ہے۔ سب سے پہلے انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے پاس یعنی اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں، اس کے دو اینگل ہیں، ایک اسلامی اور ایک سائنٹیفکلی۔ سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسان کو ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے زبان نہیں تھی، اس نے اشاروں سے اور مختلف آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا گیا اور پھر یوں جملے بنے، اور انسان نے جو ہے وہ زبان یعنی ایک زبان پراپر اس کی شکل اختیار ہوئی۔ نیکسٹ اس کا یہ جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان پوائنٹس کے تھرو بیچ میں مٹیریل ایڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے زبان۔ انسان کیسے ایک دوسرے سے بات کرنے اپنے جذبات کا احساس دلانے کے لیے دوسرے کو کہ وہ خوش ہے یا غمگین ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے، اور اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں خوش ہوں یا غمگین ہوں۔ انسانوں کی طرح جانور بھی کنورسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک بولتا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں کہیں دور بولتا ہے، جیسے آپ کو میرے پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی، پھر دوبارہ وہ رپیٹ کرتا ہے اپنی آواز، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا جو جانور ہے وہ کنورسیٹ کرتا ہے اپنی آواز میں۔ تو اس طرح سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور جو ہیں ان کی بھی ایک پراپر مخصوص زبان ہے، جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے کیا حال احوال ہیں اور آپ کا کیا حال احوال ہے۔ تو یہ جذبات جو ہیں ان کا اظہار زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی طویل شعوری اور مسلسل محنت کا نتیجہ۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ طویل شعوری یعنی انسان نے اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے اور مسلسل محنت کی، اور پھر الفاظ کا ذخیرہ مختلف ٹونز کا سہارا لیتے ہوئے اس نے ایک زبان دریافت کی۔ کیسے کہ پہلے وہ اپنے اشاروں سے ایک دوسرے کے ساتھ کو بات سمجھاتے تھے پہلے کے انسان، اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے آپ ایک چھوٹا بچہ دیکھتے ہیں، کوئی 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ، وہ اس طرح کی آوازیں نکال کے دوسروں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان نے کوشش کی کہ میں بات سمجھانے کے لیے کوئی اس طرح کی ٹون اس بات کے لیے دریافت کر لوں، اس طرح کی ٹون اس بات کے لیے، اسی طرح کی آوازیں جیسے ہم مرغیوں کو بلانے کے لیے مرغیوں کو ایک خاص قسم کا ساؤنڈ جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ہم وہ آواز لگاتے ہیں اور ساری مرغیاں دانہ کھانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک انسان نے اپنے شعور کا استعمال کیا اور پھر ان الفاظ کو، ان ساؤنڈز کو مکس کیا، اکٹھا کرتے کرتے اس نے ایک پراپر جملہ دریافت کیا، اور جملے سے پھر یوں زبان جو ہے وہ دریافت ہوئی، اور یہ مسلسل محنت کا نتیجہ تھی۔ آگے والا پوائنٹ ہے ابتدا کا انسان۔ ابتدا میں انسان کس طرح کا تھا؟ ابتدا میں انسان کو وہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ انسان کو اپنی آواز، اپنی بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اپنے احساسات، اپنے جذبات کا دوسرے تک پہنچانے کے لیے مختلف طرح کی ٹونز کا، مختلف طرح کی آوازوں کا سہارا لینا پڑتا تھا اور اشاروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ پھر اس نے
اپنی معاشرتی، معاشی، طبی اور مذہبی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اس میں تبدیلیاں کیں اور آہستہ آہستہ ان آوازوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مختلف الفاظ کی شکل دی اور الفاظ سے پھر جملے بنے اور ایک پراپر زبان کی شکل وہ اختیار کر گئی۔ یہ ابتدا کے انسان کی سائنٹیفکلی جو ہے وہ اس کا اینگل ہے، پہلو ہے، لیکن اگر ہم اسلامی حوالے سے دیکھیں تو میرے رب نے جب پہلا انسان دنیا میں اتارا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اتر جاؤ زمین میں، تو ساتھ ہی پیدا جب کیا تو ساتھ ہی چیزوں کے نام بھی سکھائے تھے ان کو، تو زبان تبھی سے دریافت ہے اسلامی حوالے سے۔ نیکسٹ جی، مخصوص انداز اختیار کر لیتی ہے زبان جو ہے، واقعی میں مخصوص انداز اختیار کرتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ یعنی آپ اگر پنجاب میں آ جائیں تو آپ کو اور طرح کی زبان نظر آئے گی جس کو پنجابی کہتے ہیں۔ آپ سرحد میں چلے جائیں تو آپ کو پشتو سننے کو ملے گی جو بالکل مختلف ہے اور پنجابیوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، آپ ملتان والی سائڈ پر چلے جائیں، لیا والی سائڈ پر چلے جائیں تو وہاں پہ سرائکی بولی جاتی ہے جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہر علاقے کی اپنی اپنی مخصوص زبان ہے اور وہ مخصوص انداز اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا لب و لہجہ، بولنے کے تاثرات جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں۔ اب ہم ضلع نارووال سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں ہم بھی اردو بولتے ہیں، لاہور کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں، لیکن اپنے ایسنٹ کی وجہ سے، اپنے مخصوص انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ نارووال کا بندہ ہے، سیالکوٹ کا بندہ ہے اور یہ لاہور کا بندہ ہے، حالانکہ بول دونوں اردو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں میٹر کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی لوک ادب، یہ اختیار کر گیا۔ لوک ادب ہے کیا چیز؟ اب جب انسان نے آہستہ آہستہ جملے اکٹھے کیے اور جملوں سے ایک زبان دریافت ہوئی تو پھر زبان جو دریافت ہوئی وہ اس علاقے کی مخصوص زبان بن گئی، اور جب وہ اس علاقے کی ترجمانی کرنے لگ پڑی تو یہ لوک ادب کہلایا کہ یہ وہاں کا ادب بن گیا۔ معیاری ادب تخلیق ہوا۔ معیاری ادب کس طرح سے تخلیق ہوا کہ مختلف جو زبانیں تھیں ان کے ذخیرے، ان کے الفاظ کے جو ذخیرے تھے وہ انسان پر ڈپینڈ کرنے لگ پڑے کہ انسان جو ہے وہ شعوری اور لاشعوری کیفیت کا اظہار ان الفاظ اور ان جملوں کے ذریعے سے کرنے لگ پڑا، تو یہ معیاری ادب اس سے تخلیق ہوا۔ نیکسٹ ہے پوائنٹ جی، یہاں پہ پاکستان ایک ایسے خطہ زمین پر واقع ہے جہاں پر قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں جو اپنی ترکیب اور معاشرتی اقدار کے لحاظ سے صنف کہتے ہیں درجے کو، ہائے ادب کے مالک، یعنی مختلف درجوں کے مالک ٹھہرے یہ لوگ۔ نیکسٹ ہے آگے جی آریہ جو زبان بولتے ہیں۔ آریہ کون لوگ تھے؟ موہنجو داڑو ہڑپا کی قدیم تہذیبوں کے لوگ جو رہ رہے تھے وہاں پہ موہنجو داڑو میں، اس کے بعد جو یہاں پر لشکر آیا تھا باہر سے ان کو آریہ کہا جاتا ہے، اور آریان تھے وہ جنہوں نے موہنجو داڑو کی قدیم تہذیب کو تباہ و برباد کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں اور یہ باہر سے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا بر صغیر میں بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ آئے جیسے ایران، افغانستان، اس کے ساتھ ترکی، اس کے ساتھ عرب کنٹریز کے، یہ بہت ساری جیسے اردو لشکری زبان ہے اسی طرح یہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ باہر کے لوگ آ کے پناہ بھی لیتے تھے۔ تو یہ سب لوگ جہاں جہاں سے آئے ساتھ ساتھ اپنی زبانیں لے کر آتے گئے اور پھر وہ زبانوں کا ایک مکسچر جب بنا تو اردو بھی لشکری زبان کہلائی، اور مختلف جو زبانیں ہیں وہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں رائج ہوتی چلی گئیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اس کی اہم علاقائی زبانیں آپ جانتے ہیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری، یہ سب ہیں، سرائکی بھی ہے، اور ان سب کی ایک لڑی مذہب جو ہے اس نے پرویا اسلام نے، اور ایک مشترکہ زبان اردو۔ بچوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔